ہم میں سے کتنے افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال تو ہوا ہوگا، کسی کے چچا کا انتقال ہوا ہو، کسی کے دادا کا انتقال ہوا ہو، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہو، کسی کے والد کا انتقال ہوا ہو، لیکن جانے والے کو اتنا رویا نہیں جاتا، اور خاص طور سے اگر جانے والا ایسا ہو جس سے میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ مثلا میرے دادا کا انتقال ہوا میری ولادت سے بہت پہلے، اب میرے والد جب مجھے اپنے دادا کی یاد دلواتے ہوئے چاہتے ہیں کہ میں روؤں تو ممکن نہیں۔ انسان روتا کب ہے؟ جب دیکھا ہو۔ روتا کب ہے؟ جب اس کی محبت کو محسوس کیا ہو۔ تو اگر رونا اپنے طور سے ہوتا تو جب روتے جب دیکھا ہوتا۔ ہم میں سے قسم کھا کے ہم کہہ سکتے کہ ہم میں سے کسی نے بھی کربلا کے شہیدوں کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ ہم نے کسی شہید کو تڑپتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے کسی شہید کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ تب ہمارا یہ حال ہے کہ ہر سال ایک ہی تذکرہ ہے۔ سوچئے اس کا حال کیا ہوگا جس کو روز کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ، بعض علماء کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ فرزند زہرا کو کربلا کے شہیدوں کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا کیسے حسین نے۔ زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے جب خون نکل رہا تھا تو حسین نے چلو میں کیسے دیا تھا۔ میرا امام ان مناظر کے ساتھ ساتھ وہ منظر بھی دیکھتا جب نیزے کی نوک سے چادر لوٹی جا رہی تھی۔ میرا امام یہ منظر بھی دیکھتا ہے جب 4 سال کی یتیمہ کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ تو صرف سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔ اسی قلب امام کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس سال آپ کی خدمت مقدس جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان شرح زیارت ناحیت المقدسہ ہے۔ میں اپنے اور آپ سب کے امام کی بارگاہ مقدس میں توسل کرتے ہوئے کہ اس عنوان پر ہم اور آپ مل کر کچھ ایسی معرفت حاصل کر سکیں کہ شاید رونے میں کچھ اور کیفیت بہتر ہو جائے، شاید ہم یہ پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے اگر میرے گھر آپ آئیے گا کسی میرے گھر میں ہونے والی میت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے تو آپ مجھے جانتے ہوں گے تو تعزیت پیش کریں گے، اور اگر آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ تعزیت کسے پیش کریں گے؟ غور کیجیے گا۔ گرچہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے ہمارے یہاں، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آج کل جب کسی گھر سے میت اٹھتی ہے تو میت کے سوگوار اپنی پہچان کے لیے سویم کے موقع پر، چہلم کے موقع پر ذرا سا سب سے ہٹ کر لباس سیاہ پہن لیتے ہیں۔ مرنے والے مرنے والی کا بیٹا ہو کہ بھائی ہو کہ شوہر ہو، تاکہ جب کوئی تعزیت پیش کرنے آئے تو مجمع پہچان لے کہ صاحب عزا کون ہے۔ صاحب عزا کو پہچانے بغیر کس کو پرسہ پیش کیجیے گا؟ محلے والوں کو، دوستوں کو، یا جن کا کوئی تعلق نہ ان کو؟ عقل کہتی ہے کہ اگر آپ تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں تو تعزیت اس کو پیش کریں جو صاحب عزا ہو، مرنے والے کا وارث ہو۔ اور اب اگر جنازہ ایک اٹھا ہو تو ایک مرتبہ تعزیت پیش کرنا شاید کافی ہو جائے، اور اگر 72 جنازے اٹھے ہوں، تمہیدی گفتگو ہے اس امام کی بارگاہ مقدس میں کہ جو 72 کا سوگوار ہے۔ جب صاحب عزا کو پہچانیے گا تو پھر صاحب عزا کی خدمت میں تعزیت پیش کیجیے گا۔ صاحب عزا سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس صاحب عزا کو تلاش کرتے کرتے ہم اس آیت پر پہنچے ہیں۔ اس آیت کو انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں ترنامہ کلام میں تبرکن تلاوت کیا جائے گا۔ یہ لفظ تبرکن کا مطلب کیا ہے کہ تفسیر قرآن بیان نہیں ہوگی، بلکہ آیت کے ذریعے آیت کے پس منظر میں صاحب آیت کو تلاش کریں گے، اور صاحب آیت نے کس طرح اپنے جد کو سلام پیش کیا،
ان الفاظ کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی قلیل معرفت کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آئیے آج اس آیت کا ترجمہ اور ذرا سی اس کی شناخت اور پہچان کر لیں. سورہ مبارکہ الزخرف، اس کا ایک نام سورہ حامیم بھی ہے. قرآن مجید میں اگر آپ ترتیب میں تلاش کریں 25ویں پارے میں یہ سورہ ملے گا. سورہ کا نشان سورہ نمبر 43 ہے، اور نزول کی ترتیب میں اس سورہ کی جو نمبرنگ ہے اس کے لحاظ سے 63 ہے، یعنی 20 کا فرق ہے. 43 اور 63. سورہ الزخرف، سورہ حامیم 25ویں پارے کے اندر ہے. یہ پورا سورہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا سوائے ایک خاص آیت کے کہ اگر کبھی اس سورے کی تفسیر بیان کی جائے تو اس آیت کی تلاوت کا لطف الگ ہوگا کہ وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی. نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ میدان میں اور نہ گھر میں. وہ آیت ایسے مقام پہ نازل ہوئی جس کی خبر یا خدا کو یا خدا کے مصطفیٰ کو یا خدا کے مرتضیٰ کو. اللہم صلی آج وہ آیت نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کل سرچ کیجئے، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ کہاں تک پہنچے گی. پھر ہو سکتا ہے کل اس آیت کا تذکرہ بطور تبرکن دہرا دوں. میرا موضوع یہ آیت نہیں ہے، یہ سورے کی ذرا سی اہمیت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بہانے ہی صحیح کبھی قرآن کی آیتوں میں آل محمد کے چہروں کو سمجھ لیجئے. سورہ الزخرف کی تلاوت کیوں کی جائے، اس سے کیا ملے گا؟ تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم قیامت میں اس سے فرمائے گا، خدا بات کرے گا اس سے جو آج خدا سے بات کرے گا. بس جو طریقہ بات کرنے کا ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں سورہ زخرف پڑھو، تم خدا سے بات کرو، اور قیامت میں خدا تم سے بات کرے گا. خدا کیا بات کرے گا؟ خدا ہر کس و ناکس کو منہ نہیں لگاتا، خدا اس کو منہ لگاتا ہے کہ جو منہ لگانے قابل ہیں. قیامت میں خدا بات کرے گا. پیغمبر فرما رہے ہیں حدیث، کیا بات کرے گا؟ سورہ زخرف کے پڑھنے والے سے فرمائے گا آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں پریشانی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی. جاؤ جنت میں حساب کے بغیر جاؤ. اللہ اکبر. لفظ حساب کے بغیر. اللہ اس عشرے میں انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ شاید کوئی ایک آدھ دن تو ایسا ہو کہ ہم یہ سورہ پڑھ لیں تاکہ اس روایت کے مطابق ہم اس مقام پر آ سکیں جہاں خدا ہم سے فرمائے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آئیے تفسیر سورہ اور آیت کو چھوڑتے ہوئے آیت کا صرف ترجمہ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقیتاً. اس سورے کی آیت نمبر 28 الفاظ کیا ہیں؟ جعلہا، خدا نے اسے قرار دیا، اسے قرار دیا. کلمتاً باقیتاً، ایک ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا. ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا. کہاں پر رہے گا؟ فی عقبہ، اس کی نسل میں رہے گا. دونوں ضمیریں ہیں. اب جو با ضمیر ہیں وہ ضمیر کا مرجع پہچانیں گے، جو بے ضمیر ہیں انہیں سمجھ میں ضمیر نہ کبھی کل آئی تھی نہ آ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ٹھیک، آخری آیت کا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ واپس پلٹ آئیں. عجیب آیت ہے. جعلہا ہا ضمیر، عاقب ہی ضمیر، لعلہم ہم ضمیر، اور تینوں کے مجھے تلاش کیجئے آپ. لیکن یاد رکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہیں. ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہیں. ایک کو سمجھنے چلے تھے، وہ نہ سمجھ سکے 70 کیا خاک سمجھ میں آئیں گے جس سے 72 سمجھ میں آ گئے. شاید وہ کہیں ان 70 میں کسی ایک کو پہچاننے قابل ہو جائے. بڑی احتیاط سے جملہ استعمال کیا میں نے کہ دعویٰ بھی نہ ہو جائے اور مایوسی بھی نہ ہو جائے. 72 کو پہچانیں گے تو 70 میں کسی ایک تک تو پہنچیں گے.